انہوں نے عوام کا سر جھکا دیا ہے، قوم کا سر جھکا دیا ہے، فوج کا سر جھکا دیا ہے، پوری کی پوری پی ڈی ایم کا سر جھکا دیا ہے، وزارت عظمیٰ کا سر جھکا دیا ہے۔ انہیں نہ صرف نااہل کر دینا چاہیے بلکہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور بلکہ انہیں قتل بھی اس بہیمانہ اور ظالمانہ طریقے سے کرنا چاہیے کہ انہیں توپ کے گولے کے ساتھ اڑا دینا چاہیے، یا ڈی چوک اسلام آباد کے اندر سر عام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ بلکہ اس کے جو وہ سر پھرے ہیں جن کو اس نے ہپنوٹائز کیا ہوا ہے، جو گلی گلی کوچا کوچا حقیقی آزادی کی آواز لگا رہے ہیں، جو فیصل آباد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو گجرانوالہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو مرید والے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کبھی لبرٹی چوک کو بند کر دیتے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ راول پنڈی کو بند کر دیتے ہیں، 9 میل لمبی جو ہے وہ قطار لگا دیتے ہیں، ان سب کو سر پھروں کو بھی، آزادی کے متوالوں کو بھی پھانسی دے دینی چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ ریڈ لائن نیوز یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے شفقت سندھو ایڈوکیٹ کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ پاکستان میں کچھ ارباب اختیار یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو نااہل کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے جو جرم انہوں نے ان کے ذمہ لگایا ہے، وہ جرم جب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، تو میں تو اس سے کچھ آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نااہل کیا ہوتا ہے۔ وہ جرم جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے عوام کا سر جھکا دیا ہے، قوم کا سر جھکا دیا ہے، فوج کا سر جھکا دیا ہے، پوری کی پوری پی ڈی ایم کا سر جھکا دیا ہے، وزارت عظمیٰ کا سر جھکا دیا ہے۔ انہیں نہ صرف نااہل کر دینا چاہیے بلکہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور بلکہ انہیں قتل بھی اس بہیمانہ اور ظالمانہ طریقے سے کرنا چاہیے کہ انہیں توپ کے گولے کے ساتھ اڑا دینا چاہیے، یا ڈی چوک اسلام آباد کے اندر سر عام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے، اور یہیں پر یہ سلسلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے جو وہ سر پھرے ہیں جن کو اس نے ہپنوٹائز کیا ہوا ہے، جو گلی گلی کوچا کوچا حقیقی آزادی کی آواز لگا رہے ہیں، جو فیصل آباد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو گجرانوالہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو مرید والے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کبھی لبرٹی چوک کو بند کر دیتے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ راول پنڈی کو بند کر دیتے ہیں، 9 میل لمبی جو ہے وہ قطار لگا دیتے ہیں، ان سب کو سر پھروں کو بھی، آزادی کے متوالوں کو بھی پھانسی دے دینی چاہیے، تاکہ آئندہ اس ملک کے اندر کوئی آزادی کا علم بردار سر نہ اٹھا سکے۔ یہ ایسا بڑا جرم عمران خان نے کیا ہے۔ انہوں نے وہ ہماری مقدس جگہ کی تصویر والی گھڑی جو کنگ MBS نے ان کو تحفہ میں دی تھی، اس کو بیچ دیا ہے، اس کو بیچ دیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بیچا، انہوں نے اس کو زلفی بخاری کے ذریعے بھی بیچا، انہوں نے اس کو فراگوگی کے ذریعے بھی بیچا، انہوں نے اسے شفیق ایک دکاندار اس کے ذریعے بھی بیچا، 3 دفعہ انہوں نے اس مقدس گھڑی کا سودا کر دیا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ اس گھڑی کا سودا نہ کرتے، یعنی اگر وہ اس گھڑی کو نہ بیچتے اور اس گھڑی سے وہ روس سے سستا تیل خرید لیتے، اس گھڑی کی وہ جو پیسے تھے اس سے وہ سستی گندم امپورٹ کر لیتے، تو آج یہاں پاکستان کے اندر غربت نہ ہوتی، پاکستان کے اندر افلاس نے ڈیرے نہ ڈالے ہوتے، اس پاکستان کے گھر کے اندر بچے بھوک سے نہ مر رہے ہوتے، گھر کے ریگستان میں پانی ہر گھر میں سپلائی ہو رہا ہوتا، پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ بڑے اور خوبصورت اور اچھے ہسپتال بنے ہوئے ہوتے، مفت ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی، اور پنجاب کے اندر گیس جو ہے اس کی بندش نہ ہوتی، بجلی کم نہ ہوتی، IMF قرضوں کے ڈھیر لگا دیتا، لیکن انہوں نے تو یہ گھڑی بیچ دی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اب انہیں سر عام پھانسی دینی ہی ہوگی، اور ان سر پھروں سے جو اس کے پیروکار ہیں اس سرزمین کو آزاد کرانا ہی ہوگا۔ ارے بھائی، 75 سال سے ہم نے غلامی کا جو توق ہم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور ہم اگر آزادی کے نعرے نہ لگاتے ہوتے تو آج یہ قوم بڑی خوشحال ہوتی، یہ قوم جو ہے وہ بڑی امیر ہوتی، یہاں ڈالروں کی بارشیں ہوتی رہی ماضی میں، یہ سلسلہ نہ رکتا، یہاں ڈالر 250 روپے کا نہ ہوتا، یہ ڈالر یہاں پر جو ہے 3-4 روپے میں بکا کرتا،
اگر ہم نے یہ درمیان میں بیچ میں اس طرح کے سر پھرے اس قوم کو نہ ملے ہوتے، ہم نے باقاعدہ طور پر اچھے طریقے سے، مہذب طریقے سے ہم نے غلامی کی ہوتی، اور ہم نے اجازت دی ہوتی کہ بھئی اگر کوئی یہ اس طرح کا سر پھرا سر اٹھائے تو آپ بالکل جو ہے وہ تیاروں میں آئیں اور اسامہ بن لادن کی طرح اٹھا کے لے جایا کریں۔ یہ ہم اپنے جو ہے وہ سڑکیں بند نہیں کر سکتے، ہم جو ہے یہاں پر روز ہڑتالیں نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم تو یعنی اگر کوئی پہاڑوں میں سر اٹھاتا تو ہم بالکل انہیں کہتے کہ بھئی یہ کوئی درجن 2 درجن سالانہ اگر آپ کو ڈرون اٹیکس کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو کر دینے چاہیے۔ اور اب یہ جو اس گھڑی چور نے جو گھڑی بیچ دی ہے، تو بالکل یہ جو ارباب اختیار ہیں ان کو ذرا دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس قوم کو اس طرح کے جو سازشی عناصر ہے اس سے بالکل پاک کر دینا چاہیے، اور ان تمام سر پھروں کو جن کو ہیپناٹائز کیا ہوا ہے اس عمران خان نے، اور ان پارلیمنٹیرینز کو بھی پھانسی دے دینی چاہیے۔ دیکھیں جو زرداری صاحب ایک معزز آدمی اربوں روپے تھیلوں میں ڈال کے بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن کے ایکڑوں پر محیط جو ہے وہ بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ چھوٹی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور زمان پارک ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کے آپ میٹنگز کرتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آپ کو شرم نہیں آ رہی، لہٰذا آپ کو بالکل رستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ آپ وہ باز امیر لوگ نہیں ہیں جو قوم کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ملک سے ان تمام غداروں کا صفایا ناظرین کر دینا چاہیے، اور اس ملک میں صرف وہ لوگ رہ جانے چاہیے جو معزز سابق صدر آصف زرداری صاحب کے پیروکار ہوں، اور جو بلاول بھٹو صاحب کے پیروکار ہوں، اور جو بپر شیر نواز شریف کے پیروکار ہوں، جس کو نہ تو پاکستان کی جیل کی سلاخیں روک سکی، نہ اس کو طبی بنیادوں پر بنائی گئی میڈیکل رپورٹس اس کا راستہ روک سکی، اور تو اور برطانیہ کا قانون اس کو نہیں روک سکا۔ وہ ببر شیر وہاں سے بھی فرار ہو کے تو یورپ کے ریسٹورنٹس کے اندر بالکل کھلے عام جناب کھانے کھا اور مشروبات جو ہے وہ پی رہے ہیں، اور ان کی ٹویٹر بیٹی وہاں سے بالکل آزادانہ اور بڑے فخریہ جو ہے وہ وہاں سے میسجز کر رہی ہے۔ اور بلکہ آپ دیکھیے کہ وہاں بیٹھے ہوئے اس ببر شیر نے پاکستان کے اندر یعنی اسحاق ڈار جیسے مفرور کو بھی یوں کیسے جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر بھجوا دیا ہے، اور قانون کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکا ہے۔ وہاں سے انہوں نے سلمان شہباز کو 1600 ارب روپے کے کیسوں میں مفرور تھے، لیکن کیا ہے دیکھیں ببر شیر تو یہ ہوتا ہے، انہوں نے ان کو بھی بھیجا ہے، حمزہ شہباز کو بھی کلیئر کرایا ہے، اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب پر 16 ارب روپے کے کیسز بنائے گئے تھے، جعلی، جھوٹے، بے بنیاد، کوئی ٹیٹیاں شیٹیاں وہاں اس کے پیچھے نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ جو وہ مقصود چپڑاسی نے کوئی سازش کر دی اور کسی اور معظم شہباز نے کر دی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ببر شیر ہے، اس نے وہاں سے بیٹھ کے آپ کے وہ کیسز ختم کرائے، اور جو ہے عوام کی نظر میں قانون کی، فوج کی اس نے بڑی عزت بنائی ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے ڈیلی میل جو ایک باغیانہ قسم کا اور ظالمانہ قسم کا جو ہے وہ تبصرہ ان کے جو ہے معاملات پر کر رہا تھا، اس سے معافی بھی منگوائی ہے۔ اس ببر شیر کے پیروکار اس دنیا میں رہنے چاہیے۔ آصف زرداری جیسے اربوں روپے تھیلوں میں ڈال کے پاکستان کے پنجاب میں بیٹھ کے جو اس کو بانٹنے کے لیے بے چین ہے، اس کے پیروکاروں کو اس سرزمین پر رہنے کا حق ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے پیروکاروں کو جو ہے وہ اس دھرتی پر رہنے کا جو ہے وہ حق ہے۔ جو کشمیر کمیٹی میں برسا برس تک رہنے کے باوجود انہوں نے کبھی جو ہے نہ جنگ چھڑنے دی ہے، نہ انہوں نے کبھی انڈیا کو جو ہے وہ غصے میں آنے دیا ہے، نہ کبھی امریکہ کو اس میں جو ہے وہ معاملات کے لیے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ تکلیف کرنی پڑی ہے، زحمت گوارا کرنا پڑی ہے، کبھی انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ اور انہوں نے اقوام متحدہ سے جو ہے سیلاب زدگان والے خوبصورت سفید رنگ کے سنگ مرمر کی شکل والے جو ہے وہ خیمے منگوا کے اپنے مدرسے کے بچوں، اپنے علماء اکرام، اپنی پیروکاروں کے قدموں کی زینت بنا دیے ہیں۔ ایسے اشخاص کے پیروکار اس دنیا میں رہنے چاہیے۔ ناظرین، یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اگر اس طرح کے غدار جو ہے وہ آزادی کی آوازیں بلند کرتے رہے، بغاوت کی آوازیں بلند کرتے رہے، تو ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ قرضے کہاں سے ملیں گے؟ پہلے قرضے کیسے معاف ہوں گے؟ ہمارا کشکول کبھی کوئی بھرے گا؟ کبھی نہیں بھرے گا کوئی۔ ہمیں دیکھیں، سعودی عرب ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، قطر ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، روس ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، ایران تک ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، چین نے بھی اپنے جو ہے وہ ضابطے بدلنا شروع کر دیے ہیں، امریکہ ہمارے لفٹ نہیں کرا رہا۔ کدھر جائیں گے ہم؟ ہمیں تو عادت پڑ چکی ہے کہ ہم نے
جو ہے وہ مانگ تانگ کے کھانا ہوتا ہے، تو ہمارے تو چولہے بند کر دیے ہیں ان جو ہے آزادی کے متوالے. یہ ہم نہیں بالکل برداشت کر سکتے. آزادی حاصل کرنا اور اس کو سنبھالنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے ناظرین. اس کے لیے سر اٹھا کے جینے کے لیے کمر پہ آپ کو اپنا بوجھ خود لادنا اور اٹھانا پڑتا ہے. آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش جدوجہد کرنا پڑتی ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے. بالکل ہمیں غلام رہنا چاہیے. 75 سال سے ہم غلام ہیں، اور ہم اگر حقیقی غلامی اگر ہم اختیار کر لیں، بالکل جس کے اندر آزادی کا کہیں بھی کوئی شائبہ نہ ہو، عمران خان جیسا بندے کا وہاں پر کوئی نام نہ ہو. کیا ہوا اگر ہم جو ہے مطلب اقوام متحدہ کے اندر اپنے رسول کا نام نہیں لے سکیں گے؟ تو کیا ہوا؟ ہمارے دلوں میں تو وہ زندہ ہے نا. اور اگر ہم جو ہے اپنے حقوق کے لیے یا اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اگر ہم کوئی زیادہ زور زور سے آوازیں بلند نہیں کریں گے، یا اپنی جو ہے وہ افواج کو زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس میں کیا ہے؟ ایٹم بم ہم نے رکھ کے کیا کرنا ہے جناب علی؟ یہ ہمیں بیچ کے تو ہمیں جو ہے وہ ذخائر لے لینے چاہیے گندم کے، اور ہمیں ذخائر لے لینے چاہیے تیل کے، پیٹرول کے، اور ہمیں جو ہے ویزے لے لینے چاہیے جزائر کے اور یورپ اور امریکہ اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہم جو یہ جزوی غلامی جو کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے بڑے بڑے افسران جو یہاں پر جو ہے وہ ایسی نوکری کر کے جاتے ہیں غلامی والی، تو ان کو دیکھیں کتنی پذیرائی ملتی ہے. کو وہاں پر محل دیے جاتے ہیں، ان کو وہاں پر پناہ دی جاتی ہے، جزائر دیے جاتے ہیں، عیاشی کی زندگی وہ گزارتے ہیں، سکون کی موت مرتے ہیں. کبھی ان کا جنازہ بھی یہاں واپس نہیں آنے کی تکلیف جو ہے وہ ان کو کرنا پڑی. تو جناب علی، میں بالکل جو ہے میں آپ قوم سے ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ نرباب اختیار کی بات مان لینی چاہیے، اور بالکل ہمیں حقیقی غلامی کی ایک مہم چلا کر ان حقیقی آزادی کی مہم والوں کا کلا کما کر دینا چاہیے. کیونکہ ایک بات نوٹس کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان جس کو آپ نے اپریل کے اندر وزارت عظمیٰ سے ہٹایا تھا، یہ وہ عمران خان نہیں ہے. یہ ایک مختلف عمران خان ہے. یہ مملکت کو چلانے کے تمام رازوں سے واقف عمران خان ہے. یہ فوج کی اونچ نیچ سے واقف عمران خان ہے. یہ آئی ایس آئی اور دیگر آئی بی اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو طریقہ کار ہے اس سے واقف عمران خان ہے. یہ اب آئے گا تو یہ اس کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس حقیقت سے واقف عمران خان ہے. یہ جب آئے گا تو یہ اپنے جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے ہر اونچی نیچی بات کو ماننے والے لبیک کہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو پارلیمنٹیرین بنائے گا، پارلیمنٹ کے اندر لے کر آ جائے گا، سینٹ میں یعنی ایوان بالا میں، ایوان زیری میں، صوبائی اسمبلیوں میں 2/3 اکثریت لے کر آ جائے گا. یہ آپ کو آزاد کرا دے گا. یہ آپ کو آزاد کرا دے گا. یہ آزادی کا کلنک کا ٹیکا آپ کے ماتھے پر، قوم کے ماتھے پر لگا دے گا. کہیں سے آپ کو بھیک نہیں ملے گی، کوئی آپ کو جزائر نہیں دے گا، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو اپنے ملک میں نہیں آنے دے گا. خدارا اس مصیبت سے بچیے اور اپنی غلامی کا تحفظ کر لیجیے. آج تک کے لیے ریڈ لائن یو ایس اے سے شفقت سندھو کا یہی پیغام ہے. اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے، لیکن رابطہ رہنا چاہیے، تو اس کے لیے سبسکرائب کیجئے چینل کو. کہیں لائک شائک نہ بھی کریں بے شک، لیکن کمنٹ باکس کے اندر اپنا اچھا یا برا پیغام ہمیں ضرور بھیجیے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد.